أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 جو اس کتاب کے اس دوسرے صفحے پہ مزین ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحب امر ہو، یعنی جو حکمران ہوں، رہنما ہوں، بس جب تم میں اور تمہارے ان صاحبان امر میں کسی معاملے میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہی بات بہتر ہے اور یہی انجام کے لحاظ سے بہت عمدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں اپنی اطاعت اور اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دی، وہیں پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو بھی بیان فرمایا کہ عملاً تمہیں جو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ ہے، جو آداب اور ایٹیکیٹس ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے دوسرے صفحے پہ جو آیت سورۃ الاحزاب کی یہاں درج کی گئی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ بنانا، نمونہ بنانا، اور اپنی زندگی گزارتے ہوئے ان ہدایات کو پیش نظر رکھنا، یہ ایک مسلمان کی علامت ہے، مسلمان کی پہچان ہے، اور مسلمان کی خواہش اور آرزو ہوتی ہے، اور وہ اس کے لیے تگ و دو بھی کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے جہاں اپنے آپ کو ان آداب کے مطابق چلانا ہے، اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے، اپنے عمل کو عمدہ کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی اسی طرح بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ تم کو خدا نے بخشی ہیں دوہری دوہری خدمتیں، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، اور خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، تم کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کتاب جس پر آج ہم اس کا تھوڑا سا تعارف پیش کرنے لگے ہیں، یہ اسی نور پھیلانے کی ایک کوشش ہے جو نبیل العازمی نے کی، اور اللہ رب العزت انہیں اس کا اجر جزیل عطا فرمائے، اس لیے کہ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، اب وہ اللہ کے حضور پیش ہو گئے ہیں۔ 39 برس کی عمر میں یہ ہمارے نوجوان مصنف 2019 میں یہ اللہ کے حضور پیش ہو گئے، اپنی بیماری یعنی کینسر سے لڑتے ہوئے۔ اور میں یہاں ان کا ایک دو باتیں مزید کہنے سے پہلے میں یہ کہوں کہ جو نور پھیلانا ہے،
میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ہم سب دعا کرتے ہیں ان احباب اور حضرات کے حق میں کہ جو یہاں اس لائبریری کے ماحول میں، اس جو ہے مکتب کے ماحول میں یہاں بھی نور پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اپنی استطاعت کی حد تک۔ پنجاب یونیورسٹی لائبریری کئی شاندار اور جاندار روایات کی حامل لائبریری ہے، اور ہم اس پہ اللہ کا شکر گزار ہیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں دنیا کی ان چند لائبریریوں میں سے ہے کہ جو اپنے قارئین کو، جو ان کا بنیادی فریضہ ہے کتاب مہیا کرنا، اس کے ریڈنگ کا، قراءت کا ماحول مہیا کرنا، اس کے ساتھ ساتھ یعنی ان کی تربیت کا اہتمام کرنا اور ان کی تہذیبی تربیت کا اہتمام کرنا، ان کی ثقافتی تربیت کا اہتمام کرنا، ان کی تحقیقی تربیت کا اہتمام کرنا، اس کے لیے بھی یہ اپنے وسائل بروئے کار لاتے رہتے ہیں۔ ایک مثال ابھی محترم جناب سیف صاحب ذکر کر رہے تھے، اگر میں صحیح نام لے رہا ہوں سر، تو کہ انہوں نے گزشتہ 34 برس سے سینٹرل لائبریری میں رمضان کے مہینے میں درس قرآن کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو 34 برس سے جاری ہے، اور ہر رمضان کے ہر جمعہ میں وہ درس ہوتا ہے، اور جہاں لائبریری کے جو بھی متعلقین ہیں وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سر کہ کسی کی سنائی ہوئی بات، کسی کی ہوئی بات سے اگر ان 34 برسوں میں ایک آدمی بھی اس نے اپنے عمل میں، اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں، اپنی فکر میں اصلاح کر لی ہے، وہ صدقہ جاری ہے۔ وہ بندہ جتنا عمل کرتا رہے گا وہ ان منتظمین کے حق میں وہ اجر کے طور پر لکھا جاتا رہے گا، ایک فرد بھی ان 34 برسوں میں۔ اور ہمیں یہ اللہ سے توقع ہے، امید ہے، اچھا گمان ہے کہ بہت سے لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا اور اپنے علم و عمل میں، اپنے فکر و عمل میں کوئی تبدیلی لانے کا باعث بنے ہوگی۔ یہ ایک ان کا ایک اچھی روایت ہے، اس کا یہ تسلسل سے جاری ہے، امید ہے انشاءاللہ یہ جاری رہے گی۔ دوسری کہ یہ بک کلب جو میڈم بتا رہی تھی کہ 2018 سے یہ شروع ہے، ہر مہینے میں تقریباً یعنی کچھ نامزید کوئی ایسے مسائل ہوں جس کی وجہ سے کسی مہینے نہ ہو سکے، بصورت دیگر ہر مہینے میں 2 کتابوں کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، ایک انگریزی کی کتاب، ایک اردو کی کتاب۔ اب ان سے کتنے لوگوں نے استفادہ کیا وہ بھی بہرحال ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ میں یہ عرض کر دوں کہ کئی دفعہ میں وہ ٹائٹل دیکھتا ہوں، یعنی خود نہیں آ سکتے، مجھے چند دفعہ ہی آنے کا موقع ملا، لیکن ٹائٹل دیکھ کے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ کتاب ضرور لینی چاہیے، اور ہم وہ کتاب لیتے ہیں اور پھر اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اسی طرح استفادہ کرتے ہوں گے، تو یہ کریڈٹ اور یہ اجر بھی ان کو جاتا ہے محترم ہارون عثمانی صاحب اور ان کی ٹیم کو، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ تو دیکھیں کہ یعنی دوسروں کو بھی یعنی یہ کہ مثبت تبدیلی لانے کی کوشش، اور یہی مقصود تھا نبیل العازمی کا، جو بنگلہ دیشی اوریجن تھے، بنگلہ دیش کے یعنی ان کے والد، ان کے اولاد، کے احفاد، ان کے اجداد وہاں سے تعلق رکھتے تھے۔ مانچسٹر میں ان کی پیدائش ہوئی 1980 میں، اور یہ کہ وہیں اس ماحول میں پلے بڑھے، لیکن اللہ نے اس خاندانی جو ایک علماء کا خاندان تھا، ایسی دل میں رکھی ہوئی تھی ایمان کی، جو ایک شعلہ سا، ایک ایمان کی چنگاری موجود تھی کہ جو ہی اپنی تعلیم مکمل کی یونیورسٹی ایجوکیشن، تو یہ دین کی طرف، دعوت کی طرف آ گئے، اور پھر عمر بھر اپنی آخری سانس تک بھی جو ہے نا یہ دعوت کا کام کرتے رہے۔ یہ بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکر رہے وہاں کے، اور بیماری کے عالیہ، کیموتھراپی اور دیگر بہت سے ان کو وہ تکلیفیں لاحق ہوتی تھیں، انتہائی درد اور کرب کی کیفیت ہوتی تھی، ذرا سا افادہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ وہ مجھے پیپر اور قلم پکڑائیں، میں جو ہے کتاب کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، اور آخر کار انہوں نے یہ کتاب مکمل کی جو انگریزی میں تھی۔ یہ کتاب یعنی جو اصلاً انگریزی میں تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 11 leadership qualities that change the world۔
11 leadership qualities that change the world. اس میں نبیل العازمی جو ہے وہ تڑپ رکھنے والا ایک انسان تھا اور چاہتا تھا کہ مسلم امہ جو ہے اپنی کھوئی ہوئی میراث کو دوبارہ حاصل کرے اور دوبارہ وہ دنیا میں سیاسی، معاشی اور تہذیبی اعتبار سے جو ہے دنیا کی قیادت کرے. یہ ان کے ذہن میں تھا، ان کا خواب تھا. اپنے خواب کی تکمیل کے لیے انہوں نے جو جتنی کوششیں کر سکتے تھے کی، اور یہ وہاں انگلینڈ کے ماحول میں انہوں نے یعنی ان کی جو ایک تحریک تھی اس کے نتیجے میں اس وقت کئی تنظیمیں وہاں روب عمل ہیں اور ان کی فکر کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں، اور ان کے یوٹیوب چینلز اور جو ان کے وہاں پر لیکچر اور سیمینار ہوتے ہیں اور جو نوجوان ایک طبقہ ہے اس میں ان کی فکر کو بڑا پروان چڑھایا گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہت ہی عمدہ اجر عطا فرمائیں گے جو انہوں نے یہ کام کیا. اس کتاب کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہاں سے یعنی کوشش کی گئی کہ اس کا اردو ترجمہ کروایا جائے. تو محترم طاہر نجیب راجہ صاحب جو بہت اہم عہدوں پر فائز رہے، اور اس کے علاوہ یہ ملٹری کالج جہلم اور ملٹری کالج ثوابی، کیڈٹ کالج ثوابی اور اسی طرح کے بہت سے اہم معروف تعلیمی اداروں کے پرنسپل اور ڈائریکٹر رہے. تو انہوں نے اس کا ترجمہ کروانے کا اہتمام کیا، اور پھر یہ کہ یہ ابتدا میں تو انہوں نے اس کو اپنے خرچ پر اور بغیر قیمت کے اس کو تقسیم کروایا، اور بعد ازاں پھر اب یہ قیمتاً جو ہے وہ راولپنڈی کے ادارے سے یہ میسر ہوتی ہے، ملتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے عظیم ترین لیڈر تھے، اور مسلمان کی عادت جو ہوتی ہے وہ دو چیزوں کا انتظار ہوتی ہے، اس میں سیاست بھی ہے اور اس میں روحانیت بھی ہے. یہ وہ چیز ہے جو اسلام کو دیگر مذاہب اور دیگر تہذیبوں کی لیڈرشپ سے ممیز اور ممتاز کرتی ہے. یعنی دنیا کے متعدد لیڈر گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کو تبدیل کیا ہے، دنیا کے اقدار کو تبدیل کیا ہے اور دنیا میں نئی اقدار متعارف کروائی ہیں. تاہم یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کا حوالہ یہاں پر نبیل العازمی نے بھی دیا. The Hundreds کا اس کتاب کا حوالہ دیا جس میں اس مصنف نے بھی مائیکل ہارٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے 100 عظیم ترین شخصیات میں جنہوں نے دنیا کو بدلا ہے، دنیا کو امپریس کیا ہے، ان میں اولین اور سر فہرست رکھا تھا. تو لہٰذا ان کا یہ دعویٰ ہے نبیل العازمی کا، اور یہ چونکہ مغرب کے ماحول میں پلے بڑھے، انہوں نے مغرب میں لیڈرشپ پر بہت سے اداروں کو جوائن کیا اور ان اداروں کو جو ہے ان سے منسلک ہوئے، حتیٰ کہ دنیا میں لیڈرشپ کے پہلے پروفیسر وہ ڈائر جو یوکے کے ہی تھے. یعنی پوری دنیا، علمی دنیا جو ہے لیڈرشپ اکیڈمکس جو ہے جب یہ شروع کی گئی تو اس کے جو فرسٹ پروفیسر بنے وہ ڈائر، یہ ان کے ساتھ منسلک ہوئے اور پھر انہوں نے ان کی کتابوں میں انہوں نے ان کی مدد کی. اور پھر یہ کہ اوڈائر نے ان کی خصوصیات سے یعنی ان کی قابلیت سے متاثر ہو کر انہیں جو ہے یہ ترغیب دی کہ وہ خود بھی لیڈرشپ پر ایک کتاب لکھیں، جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 11 قائدانہ اوصاف پر مبنی یہ کتاب لکھی ہے. یہ کہتے ہیں مصنف، یہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اگر گنا جائے تو وہ کہتے ہیں جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے تو یعنی ایک کسی بھی انسانی قائد میں جس قدر صفات ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام بدرجہ اتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھی. انہوں نے تقریباً 57 انسانی جو قائدانہ صفات ہیں وہ ان کا ذکر کیا کہ یعنی ہماری نظر میں اب تک جتنی اکیڈمکس ریسرچ کر چکی ہے، جتنا جو اکیڈمیشن ہیں وہ جتنا غور و فکر کر چکی ہیں، تو انہوں نے 57 پوائنٹس بتائے ہیں کہ یہ ایک لیڈرشپ جو ہے نا اس میں یہ ہونے چاہیے اور ہو سکتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خوشگوار حیرت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ 57 کی 57 اوصاف موجود ہیں، اور ابھی آپ علیہ السلام کی
زندگی کا مزید مطالعہ کیا جائے تو ہمیں مزید بھی اوصاف مل سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اس کو کیا ٹرم دے سکیں، اس کو اصطلاح کیا دے سکیں۔ تاہم انہوں نے یہ کہا کہ ان 57 میں سے میں نے 11 وہ صفات منتخب کی ہیں جن کو اپنا کر اس وقت دنیا کے لیڈر جو ہے انہوں نے دنیا کو متاثر کیا ہے، اور وہ اپنے اپنے ممالک میں، اپنے ریجنز میں وہ بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنے ہیں۔ تو وہ 11 صفات انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ منتخب کی، وہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ وہ 11 صفات کیا ہیں۔ اور عزیز طلبہ ایسا ہے کہ عزیز طلبہ طالبات ایسا ہے کہ یہ 11 صفات انہوں نے اس سے پہلے لیڈرز کی 3 اقسام بتائی کہ ایک تو لیڈر وہ ہے کہ مثلا جو ایک پورے ملک کو لیڈ کرتا ہے، ایک پوری کمیونٹی کو لیڈ کرتا ہے، اور ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو اس سے کم درجے کا ہوتا ہے کہ جو جس کو کہیں کہ وہ اس لیڈر کی جو ویژن ہے اس کے مطابق چیزیں آگے پوری اس کی کمیونٹی میں اپلائی کرواتا ہے۔ اور ایک تیسرا ہوتا ہے جو مینیجریل گراؤنڈز پہ ہوتا ہے، مینیجریل لیول پہ ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹے طبقے کو لے کے آگے چلتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر فرد کو، یعنی ہر فرد کو کسی نہ کسی طور ایک لیڈر کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ بات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے لی ہے، جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے اسلامیات کے طلبہ طالبات بیٹھے ہیں، آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں، زیر تولیت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آگے آپ علیہ السلام نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ فالامام راع علی عیالہ، کہ جو امام ہے، جو حکمران ہے، وہ ایک نگران ہوتا ہے اپنی رعایا پر۔ اور پھر آپ بیان کرتے آخر میں فرماتے ہیں اللہ اکبر، کہ جو تمہارا غلام ہے، یہ غلام اس دور کی بات ہو رہی ہے، عرب کے اس کلچر کی بات ہو رہی ہے یا دنیا کے اس کلچر کی بات ہو رہی ہے جب غلام خود سے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوتا تھا، یعنی جو اس کا آقا ہے وہ اس غلام کا بھی مالک ہوتا تھا، اور غلام کی جو کچھ چیزیں ہیں وہ اس کا بھی مالک ہوتا تھا، اس دور کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا وہ غلام بھی ذمہ دار ہے، کس کا ذمہ دار ہے؟ اپنے آقا کے گھر کے معاملات اور اس کے مال کا، اسے پیسے دیتے ہیں، چیز لے کے آپ، اس کی نگرانی میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، فرمایا وہ بھی نگران ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے، اس غلام سے بھی ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہم تو بہرحال اس غلام سے تو اوپر ہیں نا، کم از کم ہم غلام تو نہیں ہیں، ہم آزاد فرد ہیں، تو ہم سے ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گویا ہر ایک فرد اپنی ذات میں ایک لیڈر بھی ہے، اور وہ اس نے لیڈرشپ سیکھنی ہے، اور وہ ایک دور میں ایسا آئے گا کہ جب وہ بہت سے لوگوں کو لیڈ کر رہا ہوگا، اور اس کے اندر اگر خواب ہے، اس کے اندر اگر یہ تخیل ہے، اور اس کے اندر اگر صلاحیت ہے، اور وہ اپنے اندر قابلیت پیدا کرتا ہے، تو ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ وہ پوری دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے، وہ پوری دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن میں جب وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو کھیلتے ہوئے جو ہے نا وہ ایسا بہیو کر رہے تھے کہ جیسے وہ جو ہے نا ان بچوں کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی نگرانی کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی اچھی یا بری بات بتا رہے ہیں کہ آپ ایسے کریں، آپ ایسے کریں۔ جیسے بعض بچوں کو ہوتا ہے کہ وہ لیڈر بن جاتے ہیں، تو خواتین کے درمیان وہ کہیں کھیل رہے تھے محلے میں، تو کسی خاتون نے ان کی والدہ کو کہا کہ یہ تمہارا بچہ جو ہے نا، لگتا یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ کم از کم جو ہے نا کوئی 50-60 ایسے سپاہیوں کا یہ نگران بن جائے گا، کمانڈر بن جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں اس پہ روؤں، میں اس پہ پیٹوں، یعنی یہ ان کی گالی کا انداز تھا کہ میں اس پہ روؤں کہ گویا یہ فوت ہو جائے، مر جائے، اگر یہ دنیا کی قیادت نہ کرے۔ یعنی وہ ماں کہتی ہے کہ اس بچے کی تربیت میں ایسے کر رہی ہوں کہ یہ دنیا کی قیادت کے قابل بن سکے۔ اور پھر شاید وقت نے دکھایا بھی کہ انہوں نے 41 برس تک دنیا کے ایک بڑے حصے پہ حکومت کی، 41 برس تک دنیا کے ایک بڑے حصے پہ حکومت کی،
اور یہ کہ اس وقت حالت یہ تھی کہ جو کیسر روم تھا، یعنی روم کا جو بادشاہ تھا، دو ہی سپر پاورز تھی اس اسلام کے آنے سے پہلے، دو سپر پاورز تھی، ایک ایران کی اور ایک روم کی، ایران کی مجوسی سلطنت اور روم کی عیسائی سلطنت۔ لیکن مسلمانوں کے آنے کے بعد اور صحابہ کرام کی فتوحات کے بعد پھر بھی دو رہی، ایک مسلمانوں کی سپر پاور اور ایک روم کی سپر پاور۔ لیکن سیدنا معاویہ کے دور میں کہا جاتا ہے کہ وہ روم کی سپر پاور کی یہ حالت تھی کہ وہ کوئی اپنا جب کوئی ٹریولنگ شروع کرتے تھے، سمندر میں جرنی شروع کرتے تھے، تو بھی اطلاع کرتے تھے مسلمانوں کو کہ ہمارا جہاز گزر رہا ہے، اس کو گزرنے دینا، جو ہے نا آپ اس پہ حملہ نہ کرنا۔ یعنی اس قدر روب اور اس قدر تھی کہ جیسے ورلڈ آرڈر ہوتا ہے تو ورلڈ آرڈر دمشق کے اندر ہوتا تھا اور وہ ورلڈ آرڈر پوری دنیا میں حکمرانی کرتا تھا۔ تو عزیز طلبہ طالبات، ہماری ایک بہت ہی شاندار روایت ہے لیڈرشپ کی، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوتی ہے اور آپ کے بعد صحابہ کرام خلفائے راشدین، اس کے بعد بنو امیہ، بنو عباس اور سلطنت عثمانیہ تک آ جاتی ہے۔ یہ ایک بڑا ایک جو ہے نا ایک بڑا مسلسل، ایک بڑا مضبوط اور بڑی سنہری کڑی ہے۔ میں یہاں اس موقع دیا ہے مجھے محترم لائبریرین صاحب نے، چیف لائبریرین صاحب نے، تو میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات بھی کہوں گی، میں اپنے طلبہ کو تو بتاتا رہتا ہوں کہ ایک بڑی نا خاص پلاننگ کے تحت، ایک خاص پلاننگ کے تحت مسلمان لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ بنو امیہ کے لیڈرز کو ٹارگٹ کیا گیا، بنو عباس کے لیڈرز کو ٹارگٹ کیا گیا، سلطنت عثمانیہ کے لیڈرز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ میں تاریخ کا طالب علم رہا اور تاریخ کا استاد بھی ہوں، ایک عرصے سے الحمدللہ میں کم از کم 20-22 برس سے تاریخ پڑھا رہا ہوں۔ میں جو ہے نا یعنی اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ جتنا میں نے نیوٹرل ہو کے مطالعہ کیا ہے، جتنی مسلمان لیڈرشپ میں اس ان ادوار میں اہلیت تھی، دنیا کی کسی لیڈرشپ میں اتنی اہلیت نہیں تھی۔ مسلم لیڈرشپ میں یعنی چاہے وہ خلفائے راشدین ہوں، چاہے وہ بنو امیہ کے حکمران ہوں، چاہے وہ بنو عباس کے میکسیمم حکمران ہوں چند ایک کو چھوڑ کے، اور چاہے وہ سلطنت عثمانیہ کے حکمران ہوں چند ایک کو چھوڑ کر، ان جیسا لیڈر اس وقت کی دنیا میں کوئی نہیں تھا جس دور میں یہ کر رہے تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، اور اس پر نبیل بہت افسوس کرتا ہے کہ آج کیوں نہیں ہے لیڈرشپ، مسلم لیڈرشپ آج کیوں نہیں؟ اگرچہ یہ مایوس نہیں ہے، اس نے بہت سے لوگوں کا نام لیا ہے، اس نے شاہ فیصل ابن سعود کا نام لیا، اس نے مہاتیر محمد کا نام لیا، اس نے انور ابراہیم کا نام لیا، اس نے سعیدہ وارسی کا نام لیا، اس نے جو ہے وہ میلکم ایکس کا نام لیا، اس نے محمد علی جو باکسر تھے اس کا نام لیا، اس نے جنید جمشید کا نام لیا، اس نے جو ہے وہ اور بھی کئی لیڈرز کا یہاں نام لیا، ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کی کیس سٹڈی پیش کی ہے، اور ایک بہت اچھی امید دلائی ہے کہ جو ہے نا لیڈرشپ پیدا ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ کاش ہمارے درمیان میں مثلا نیلسن منڈیلا جیسے لیڈر بھی پیدا ہوتے، ہمارے اس میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ جنہوں نے ٹیکنالوجی میں دنیا کو لیڈ کیا، اس طرح کے لیڈر بھی ہمارے پاس پیدا ہوتے ہیں، ہمارے پاس جنہوں نے معیشت میں اس دنیا کو لیڈ کیا، اس طرح کے لیڈر بھی ہمارے پاس پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اس پر افسوس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ کتاب کا بہت ہی یعنی لاجیکل اور یعنی ان آرڈر جو ہے ایک انداز ہے اس کے لکھنے کا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 قائدانہ صفات کا تذکرہ کیا۔ 11 قائدانہ صفات میں سے ہر صفت کو سب سے پہلے وہ اس کی امپورٹنس بتاتا ہے کہ دیانتداری جیسے ہے، یا قابلیت جیسے ہے، یا بصیرت یا ویژن جیسے ایک خوبی ہے، کہ یہ اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، یہ لیڈر نے کیوں ہونی چاہیے، اور یہ کتنا اہم رول پلے کرتی ہے کسی لیڈرشپ کی شخصیت کو پروان چڑھانے میں۔ اور پھر اس نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا، سریرا بتاتا چلوں کہ یہ جو صلاحیت ہوتی ہے کیا یہ خدا داد ہوتی ہے یا یہ اپنی محنت سے اور قابلیت سے پیدا کی جاتی ہے؟ تو اس نے آج جواب آخر میں یہ دیا ہے کہ یہ اپنی محنت اور اپنی قابلیت اور اپنی جو ایک جد و جہد ہے اس سے پیدا کی جاتی ہے۔ یہ کہتا ہے اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سی خوبیاں دی ہیں، ان کو پروان چڑھانا آپ کا کام ہے، ان کو صحیح فرنش کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ میں سے ہر ایک فرد کے اندر ایک لیڈر موجود ہے
وہ اس لیڈر کو جو ہے نا وہ باہر لائے اور وہ صرف اور وہ یعنی ایک چھوٹے لیول سے شروع کر کے اور پھر وہ دنیا کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے. اور انہوں نے حکیم سعید کی مثال دی ہے اور بہت سے لیڈرز کی مثال دی اور یہ بتایا ہے کہ ہمارے بعض لیڈر اس وقت ماضی قریب میں بھی ایسے رہے کہ جن کے پائے کا لیڈر دنیا میں نہیں تھا. جس کی وجہ سے مثال انہوں نے مہاتیر محمد کی دی. مہاتیر محمد کی مثال اور ان کی پوری جو ہے نا ایک لائف ہسٹری انہوں نے بیان کی. اب یہاں انہوں نے جو ایک ترتیب بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک یعنی جو ایک کوالٹی ہے، جو خوبی ہے، جو صفت ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس میں پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ کی ہے کامل انصاف، ایک خوبی ہے جو ایک لیڈر میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کامل انصاف فرماتے تھے. دیکھیں ایک انصاف وہ ہے جو آدمی اپنوں کے درمیان کرتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یعنی حالانکہ وہ اسلام کے پیغمبر تھے، اسلام کے بانی تھے، کلمہ لوگوں کو بتانے والے تھے اور پڑھانے والے تھے اور اس کی بنیاد پہ ایک معاشرے کی تعمیر کرنے والے تھے. اس کے باوجود اپنے معاشرے میں جو غیر مسلم تھے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عدل اور انصاف کا مظاہرہ کیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سامنے کسی بھی غیر مسلم کا معاملہ آیا، آپ نے کبھی یعنی اس وجہ سے اس فرق پر کسی دوسرے کو ترجیح اس لیے نہیں دی کہ دوسرا مسلمان ہے اور یہ غیر مسلمان ہے. تو یہ آپ کے کامل انصاف کی ایک بڑی مثال یہ اسوہ پیش کرتے ہیں رسول اللہ کا. اس کے بعد یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے وہ جو لیڈرشپ والی وہ کوالٹی موجود ہے وہ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد یہ کیس اسٹڈی بیان کرتے ہیں. کیس اسٹڈی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ موجودہ دور کے کسی بھی لیڈر کو لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس فرد میں آپ دیکھیں کہ اس میں یہ لیڈر یہ جو کوالٹی ہے وہ یہ موجود تھی. جیسے دیانت داری، اس میں انہوں نے موجودہ کیس اسٹڈی میں محمد علی جو امریکن ایک ایتھلیٹ تھے اور بعد میں اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دی اور پھر یہ وہاں ایک مسلم کمیونٹی کے لیڈر کے طور پر ابھرے اور پھر انہوں نے بہت دنیا کو متاثر کیا. اور ہمارے لیے شاید ہمارے طلبہ کو یہ پتہ نہ ہو کہ محمد علی اگرچہ ایتھلیٹ تھا اور بعد میں مسلمان ہوا، لیکن اس کی دعوت اور اس کی تبلیغ پر سینکڑوں لوگوں نے جو ہے نا اپنا مذہب اسلام کو بنایا. اس کی تبلیغ پر، اس کی دعوت پر میں صرف سینکڑوں کہہ رہا ہوں، مبالغہ میں کہتا ہوں شاید نہ ہو جائے ورنہ وہ تعداد ہزاروں میں ہو سکتی ہے کہ جو اس کے قبیلے کے یعنی جو وہاں پر تھے نا یہ بلیکس جو نیگروز تھے تو وہ کثیر تعداد میں مسلمان ہوئے. اور مجھے ایک دفعہ اتفاق بھی ہوا 2000 جو ہے یہ شاید 14 کی بات ہے کہ حرم مدنی میں یعنی نبی کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی میں ان ایک دو ایسے لوگوں سے ملا کہ جو اسی طرح کے جو محمد علی کی بنائی گئی تنظیمیں تھیں ان تنظیموں کی دعوت پر وہ مسلمان ہوئے اور وہ دونوں جو ہے وہاں حرم مدنی میں موجود تھے اور وہ سعودی حکومت کے ایک دعوتی ادارے میں دین سیکھ رہے تھے. وہ نئے مسلمان ہوئے دین سیکھ رہے تھے تو وہ جب میں نے پوچھا ان کو انگریزی بھی پوری نہیں آتی تھی، عربی بھی پوری نہیں آتی تھی تو حیرت ہوئی کہ بھئی آپ کیسے عرب میں موجود ہیں، آپ ہیں امریکہ کے، آپ کو انگریزی بھی نہیں آتی اور آپ عرب میں موجود ہیں، آپ کو عربی بھی نہیں آتی. اور پھر ان کا ایک دوست یا گائیڈ ساتھ آیا، اس نے بتایا کہ یہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور پھر ان کو ہماری سعودی حکومت کی دعوت پہ ان کو یہاں لایا گیا ہے تاکہ ان کو وہ تربیت دی جا سکے. قابلیت، اس میں انہوں نے کیس اسٹڈی شیخ محمد بن راشد المکتوم جو دبئی کے امیر ہیں ان کی دی ہے اور یہ مثال دی ہے کہ یعنی اس وقت دبئی جو ہے وہ مادی ترقی میں یا معاشی ترقی میں جو ہے وہ اس وقت دنیا کے کسی بھی اسٹیٹ کا مقابلہ کرتا ہے. اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس ریاست میں شروع کر دی گئی ہیں اور وہ پوری دنیا میں شروع نہیں کی ہیں. اور انہوں نے یہ بھی مثال دی ہے کہ اے آئی کا جو پہلا ادارہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا وہ دبئی میں قائم کیا گیا اور بعد میں یعنی یورپ نے ادارے قائم کرنے کا سوچا لیکن انہوں نے اس کو پہلے ہی وہاں سے ان افراد کو لا کے اور یہاں پر ایک ادارہ قائم کیا. ویژن اور بصیرت میں انہوں نے مہاتیر محمد کی مثال دی. ہمت و شجاعت میں انہوں نے کیس اسٹڈی جو ہے وہ جنید جمشید کو بنایا.
کامل انصاف، اس میں انہوں نے بہت سی مثالیں دی، مارٹن لوتھر کنگ کی بھی، نیلسن منڈیلا کی بھی، میلکم ایکس کی بھی، لیکن انہوں نے سعیدہ وارثی جو برطانوی پارلیمنٹ کی ایک ممبر تھیں اور پھر وزیر بھی بنی، کنزرویٹر پارٹی سے تھیں، بہت جد و جہد کی، اور آج سے 2011 میں 12 میں انہوں نے ریزائن کیا تھا غزہ کے معاملے میں، اور اس وقت یعنی انہوں نے وہ چیزیں سعیدہ وارثی نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی جو آج ہمیں 12-13 سال بعد جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہیں۔ فیصلہ کن اقدامات میں انہوں نے طیب اردوان کو بنایا ہے، خادمانہ طرز قیادت میں انہوں نے عبدالستار ایدھی اور بلقیس ایدھی کو کیس اسٹڈی کے طور پر پیش کیا ہے، حکیمانہ انداز فکر میں انہوں نے تیونس کی ایک بہت مشہور پارٹی اینا ہدا کے شیخ راشد الغنوشی کو بنایا ہے، اور اسی طرح دردمندی اور رحمدلی میں انہوں نے ملکہ رانیہ جو اردن کی وہ ہے وہاں ان کو کیس اسٹڈی کے طور پر بنایا ہے، اور روحانی ذہانت میں انہوں نے حکیم محمد سعید کو کیس اسٹڈی کے طور پر پیش کیا ہے۔ میں آخری یعنی اپنی بات کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں، وہ اس طرح کہ انہوں نے یہ جتنی بھی خوبیاں بیان کی ہیں 11، ان میں سے 10 خوبیاں تو یعنی ہمیں نظر آتی ہیں، اس سے پہلے بھی اصطلاحات آپ سنتے آتے ہوں گے، لیکن ایک چیز جس کو شاید آپ نے پہلے یہ اصطلاح نہ سنی ہو، روحانی ذہانت یعنی اسپرچوئل کوشن۔ ہم اس سے پہلے انٹیلیجنس کوشن بھی پڑھا ہے اور انٹیلیجنس ایموشنل کوشن بھی سنا ہے، اور یہ جو ہے اسپرچوئل کوشن کہ روحانی ذہانت کے بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ایک تو ذہانت وہ ہوتی ہے جو اللہ نے دی ہوتی ہے، لیکن وہ مذہب سے منسلک ہو کر، دین سے منسلک ہو کر، اپنی روحانیت کو پیور کر کے، اس کو پاکیزہ کر کے، اس کو مطہر کر کے، ان کے اندر ایک ایسی قابلیت پیدا ہوتی ہے جو دنیا میں کسی اور جو ہے نا وہ ایفرٹ سے، کوشش سے پیدا نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان کا امتیاز ہے۔ یہ اس پہ ذرا توجہ فرمائیے گا دوبارہ کہ آئی کیو جو ہے یہ 100 سال ہو گیا ہے اس کو سامنے آئے ہوئے، اور اس آئی کیو کی بنیاد پہ ایک درجہ بندی کی جاتی ہے کہ کوئی بندہ کتنا ذہین ہے، اس پہ کوشچنر ہوتا ہے، اس سے سوال کیے جاتے ہیں، اس کو جانچا جاتا ہے کہ اگر یہ معاملہ ہو جائے تو تم کیسے ایکٹ کرو گے، یہ معاملہ ہو جائے کیسے ایکٹ کرو گے، اس کی بنیاد پر اس کا آئی کیو متعین کر دیا جاتا ہے، مرتب کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے ایک اور اصطلاح آئی، اور وہی آئی ایس یعنی انٹیلیجنس اور ایموشنل آئی ای کیو، انٹیلیجنس ایموشنل کوشن۔ اس سے مراد یہ ہوتا تھا کہ بہت سی ایسی چیز ہیں کہ جو کسی آدمی میں جو جذبات ہوتے ہیں وہ جذبات بھی اس کی مدد کرتے ہیں، اور وہ موقع پہ بہت اچھا فیصلہ کر کے، اور وہ کوئی اچھے یعنی ایک اچھا فیصلہ کرتا ہے جس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے اور نقصان سے لوگ بچ جاتے ہیں۔ انہوں نے جو نبیل میں بات کی ہے وہ ہے روحانی ذہانت کی، اور یہ کہتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روح کو مطہر اور پاکیزہ کیا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات نفسانی کو آپ نے اپنے قابو میں کیا ہوا تھا، آپ اپنے نفس پہ محنت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر کے ذریعے، اللہ کے شکر کے ذریعے، اور اللہ کی عبادت کے ذریعے، اور مخلوق خدا کی خدمت کے ذریعے آپ علیہ السلام نے اپنے اندر اتنی روحانی ذہانت ڈیولپ کر لی تھی کہ آپ نے دنیا میں ایک کامیاب ترین انسان کے طور پر زندگی گزاری ہے، اور ایک کامیاب ترین لیڈر کے طور پر ابھرے ہیں۔ یہ کہتا ہے مصنف کہ اس کی ایک اہم وجہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ذہانت ہے۔ اچھا، وہ روحانی ذہانت منتقل ہوئی ہے آپ کے شاگردوں میں بھی، آپ کے صحابہ میں بھی منتقل ہوئی۔ یہ کہتا ہے کہ وہ روحانی ذہانت ہر مسلمان حاصل کر سکتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک بے لوثی کا جذبہ پیدا ہو، اس کے اندر خدا خوفی کا جذبہ پیدا ہو، اس کے اندر جو ہے لوگوں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو، اس کے اندر جو ہے وہ بے غرضی کا ایک جذبہ پیدا ہو، تو وہ ایک یعنی وہ ایسا لیڈر بنے گا جو دیگر لیڈروں سے بہت منفرد اور مختلف ہوگا۔ پھر وہ یہ کہتا ہے، اس کی مثالیں بھی دی، اور میں نے ابھی بتایا کہ حکیم محمد سعید کو انہوں نے کیس اسٹڈی کے طور پر پیش کیا کہ حکیم سعید کی زندگی جو دلی سے شروع ہوئی اور پھر وہ مائیگریٹ کر کے جب کراچی میں آئے، انہوں نے کیسے ایک چھوٹے سے مطب سے، چھوٹے سے کلینک سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا،
اور اس وقت شاید 2 یونیورسٹیاں ہیں جو ہمدرد یعنی جو ایک پورا سسٹم ہے وہ اس کو چلا رہا ہے، اور یہ کہ یہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں یعنی جو ہے نا جس نے تعلیم کے میدان میں سب سے زیادہ خیرات کی ہے ایجوکیشن کے میدان میں، وہ ہمدرد سب سے اولین ہے، سب سے یعنی وہ ٹاپ پہ ہے، جنہوں نے تعلیم کے میدان میں ایک نجی ادارہ جنہوں نے سب سے زیادہ ڈونیشن جو ہے وہ دی ہے اور لوگوں کو سب سے زیادہ مفت تعلیم دی ہے، یہ اس وقت بھی پاکستان کا سب سے بڑا خیراتی تعلیمی ادارہ بن چکا ہے۔ اور وہ یہ کہ یعنی حکیم محمد سعید تو اللہ کے حضور پیش ہو گئے، اور انہوں نے زندگی میں جو ہے یعنی ایک جو نبی علیہ السلام کا اسوہ تھا کہ اللہ پر ایمان اور اللہ کی مخلوق کی خدمت، اس کو بنیاد بنایا اور ایک کامیاب زندگی گزاری۔ میں اس کو مزید یہ اس کتاب کی اگلی خوبی، آخری ایک خوبی یہ کہ انہوں نے خود اچھا اہم کام یہ کیا ہے کہ کیس اسٹڈی لکھ کے اس کے بعد سوالات لکھ دیتے ہیں، سوالات لکھتے ہیں کہ آپ طالب علم میں خاص طور پر آپ نے اس کو پڑھا ہے، اس کیس اسٹڈی کو پڑھا ہے، رسول اللہ کے اسوہ کو پڑھا ہے، اس صفت جو ہے اس کی اہمیت کو پڑھا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو ہے نا نقطہ نظر کیا ہے، آپ اس دنیا میں کیا تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ بہت ہی دلچسپ سوالات جو ہیں انہوں نے ہر جگہ دیے ہیں، انہوں نے بہت ہی دلچسپ سوالات دیے ہیں، اور آخر میں انہوں نے ایک اہم بات یہ کی ہے کہ آپ خود اگر اپنے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ میں پتہ کروں کہ میرے اندر کتنی لیڈرشپ ہے اور میرے اندر یہ جو 11 صفات ہیں لیڈرشپ کی یہ کس قدر میرے اندر موجود ہے، تو انہوں نے ایک فارمولا بھی دے دیا ہے، انہوں نے فارمولا دیا ہے، اور وہ فارمولا یہ ہے کہ ہر ایک کے سامنے 11 صفات میں سے ہر ایک کے سامنے 1 سے لے کر 10 نمبر تک درج کر دیے گئے ہیں، آپ ایک ایک کر کے ان میں سے ہر ایک خوبی کے حوالے سے خود کو 10 نمبروں میں سے کچھ نمبر دے دیجئے، خود سے ہی آپ نے دینے ہیں کہ مثلا دیانتداری کے 10 نمبر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنی دیانتداری موجود ہے، یعنی 8 نمبر کی ہے، 7 نمبر کی ہے، 6 نمبر کی ہے، 5 نمبر کی ہے، خود سے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اسی طرح پوری 11 صفات، پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے نمبر جو ہے وہ آتے ہیں، یہ نمبر اس لحاظ سے دیے جانے چاہیے کہ آپ کی شخصیت میں مذکور خوبی کس حد تک موجود ہے، اس دوران میں بہت زیادہ فراخ دلی یا تنگ دلی سے کام لینے کی بجائے اعتدال سے کام لیں، اور نمبر دیتے وقت اس تمام فیڈ بیک کو ذہن میں رکھیں جو آپ کو وقتاً فوقتاً دوسروں سے ملتی رہی ہو، اور اس میں مختلف کمنٹس اور پیشہ ورانہ رپورٹس بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس خوبی سے متعلق کسی واقعے یا کارکردگی کو بھی پیش نظر رکھیں، اور نمبر دینے کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے نمبر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے نمبر 70 سے زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ خوبی موجود ہے، لیکن اگر آپ کے نمبر 70 سے کم ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوبی پوری طرح موجود نہیں ہے، پھر آپ اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں اور زندگی میں مزید مثبت رویے پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کہ اپنی خود احتسابی کے عمل کو مزید مضبوط بنائیں، اور اس طرح آپ ایک فرد کے طور پر بھی اس معاشرے کا بہترین حصہ بنیں، اور اجتماع کو یعنی معاشرت کو یعنی دوسرے لوگوں کو یعنی باقی ساری کمیونٹی کو وہ جو ہے آپ اس میں خیر پیدا کرنے اور اس میں بہتری پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ میں اس کو مکمل کرتا ہوں کہ یہ نبی العظمی کی کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 11 قائدانہ اوصاف، یہ مشرق اور مغرب کے جو معیارات ہیں لیڈرشپ کے ان کو سامنے رکھ کر ترتیب دی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو مثال بنایا گیا ہے، اور پھر کیس اسٹڈی کے طور پر موجودہ دور کی ایک کوئی نہ کوئی شخصیت کو سامنے لایا گیا ہے، پھر سوالات اٹھائے گئے ہیں جس سے آپ جو ہے آپ کے اندر بہت سی یعنی ایک فکر پیدا ہو سکتی ہے کہ کیسے سوچنا ہے اور کیسے دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے کیسے جو ہے نا عمل کی شکل میں اس خوبی کو لانا ہے، اور پھر کیس اسٹڈی ہوتی ہے، اور آخر میں اس نے یعنی وہ ایک تجزیہ بھی دیا ہے کہ کوئی بندہ اپنے اندر اپنی خوبیوں کو جانچنا چاہتا ہے یا اپنی خامیوں کو جانچنا چاہتا ہے
تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت مصنف کو اس کا بہت عمدہ اجر عطا فرمائے. انہوں نے بہت ہی مشکل حالات کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک جو خاص قسم کا تذکرہ ہے، یہ لکھنے کا جو ایک فرض اپنے ذمہ لیا تھا اس کو مکمل کیا، نبھایا ہے، اور ہمارے لیے ایک بہت ہی خیر کی ایک یہ تاریخ جو ہے تصنیف کو چھوڑ کے گئے ہیں. اللہ ان کو اجر عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے جو ایک خیر کے کام اور ایک جو ہے کہ علمی ایک بڑی مثبت علمی سرگرمیاں ہیں ان میں حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور محترم ڈاکٹر ہارون عثمانی صاحب ان کے رفقا کو بھی اس کا اجر جزیل عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. تشریف رکھیے. کوئی سوال ہے؟ جی سوالات. السلام علیکم سر. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کیس اسٹڈی اپنے حوالے سے چند ایگزامپلس دیے محمد علی بٹ سر اور جیسے جنید جمشید کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں یہ لیڈرشپ کوالٹی تھی اور انہوں نے ایک بڑے پیمانے پہ سماج بدلا تحریک لائی اور سماج کو بدلا. اور نیلسن منڈیلا بھی بڑے پیمانے پر انہوں نے اپنے سماج کو بدلا تو اسے ہم لیڈر کہہ سکتے ہیں. لیکن جنید جمشید اور محمد علی بادشاہ کو ہم لیڈر تو نہیں کہہ سکتے، ان کو حالانکہ آج کے دور میں انفلوئنسر کہہ سکتے ہیں. جیسے ہمارے سوشل میڈیا میں انفلوئنسر ہوتے ہیں، ہم ان کو لیڈر نہیں کہہ سکتے. وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں کچھ کوالٹی کچھ اپنے ہیڈس کے حساب سے، لیکن وہ لیڈر نہیں ہو سکتے. تو جنید جمشید کس اینگل یا کس پوائنٹ سے، جیسے آپ نے سعودی عرب کے کنگ کی دے دی ایگزامپل، تو وہ کس اینگل سے وہ لیڈر رکھتے ہیں؟ یا یہ وہ تو انفلوئنسر ہم اسے کہہ سکتے ہیں. شکریہ. آواز آ رہی؟ یہ نبی کو بھی اس کا احساس تھا. وہ جب کیس اسٹڈی میں اس طرح کی چیزیں دے رہا تھا اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ذکر بھی کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں جو کیس اسٹڈی کے طور پر کچھ لوگوں کو پیش کر رہا ہوں، آپ بعض وجوہ کی بنیاد پر ہو سکتا ہے اس سے اختلاف کریں. لیکن یہ کہ وہ جو کہتے ہیں انہوں نے یعنی بہت ہی نیوٹرل ہو کے، بہت ہی غیر جانبدار ہو کے، تمام طرح کے جو تعصبات ہمارے یا جو ہمارے ایک خاص طور پر جو بھی افکار ہوتے ہیں اس سے ماورا ہو کے اس نے یعنی ایک جو اسٹڈی کی ہے اپنے جو اس کا حاصل فکر تھا وہ اس نے پیش کیا. جنید جمشید یعنی جو کیس اسٹڈی پیش کی گئی ہے، صاف ظاہر ہے یعنی ہر بندے میں تمام خوبیاں موجود نہیں ہیں. انہوں نے جو کیس اسٹڈی پیش کی ہے نا، ایک ایک خوبی کو ایک خوبی یہ فلاں بندے میں اتنی زیادہ ہے، ایک خوبی دوسرے بندے میں اتنی زیادہ ہے. تو جنید جمشید کی جو زندگی ہے انہوں نے اس کی جو مثالیں یہاں دی ہیں کہ انہوں نے ایک گلوکار کے طور پر زندگی شروع کی، بعد میں اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت دی اور وہ مذہب کی طرف آئے، دین کی طرف آئے. اور پھر یہ کہ انہوں نے اپنی پھر باقی زندگی دین میں اور پھر کاروبار میں بھی وہ ایک کامیاب کاروباری کی حیثیت سے سامنے آئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بندے نے جو محنت کی ہے، جو جد و جہد کی ہے، اس کو بنیاد بنا کر وہ ایک کامیاب انسان کے طور پر یہاں رہا اور وہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل بھی تھا، بہت سے لوگوں کے لیے نمونہ بھی تھا. اور اس کی تبلیغ اور دعوت میں بھی بہت سے لوگ متاثر ہوئے، اس کے کاروبار کے انداز سے، طریقہ کار سے بھی بہت سے لوگ متاثر ہوئے اور اس کو فالو بھی کیا گیا. اس وقت بھی آپ یہ دیکھ لیں سر، یعنی نوجوانوں کا ہے، یہ بھی ایک ینگ مین تھے اور یہ اپنی اسی لائف انہوں نے گزاری کہ یعنی اس وقت بھی ایک مقبول برانڈ ہے جے ڈاٹ جو ہے. اور اس نے صرف دین کو بنیاد نہیں بنایا کہ کوئی بندہ بھائی عالم ہے یا مولوی صاحب ہے تو وہ تو چلو بہت آگے ہو گیا، اور جو دوسرا ہے جس جو کاروبار کر رہا ہے یا کسی اور بزنس میں ہے اس کو یہ بالکل نظر انداز کر دیں. بلکہ یہ کہ بعض خوبی ان میں ایسی تھیں کہ جنہوں نے ان کو ایک کامیاب انسان کے طور پر یہاں پر پریزنٹ کیا ہے. اور اس کے پیچھے وہ روحانی ذہانت تھی. یعنی جنید جب دین میں آیا ہے تو اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی مثبت تبدیلی آئی اور وہ مثبت تبدیلی جو ہے بہت سے لوگوں میں اس کو متاثر کرنے کا بھی سبب بنی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کلی طور پر کوئی بندہ اس میں تمام تر خوبیاں موجود ہوں. جیسے نیلسن منڈیلا کا اس نے نام لیا، تو مسلمان بھی نہیں ہے. نیلسن منڈیلا تو مسلمان نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کی بایوگرافی کو وہ کہتا ہے میں نے سب سے زیادہ پڑھا. رسول اللہ کی بایوگرافی کو سب سے زیادہ پڑھنے، یعنی اس نے اپنے طور پر جو اسٹڈی کی وہ کہتا ہے میں سب سے زیادہ وہ پڑھی ہے. وہ رسول اللہ کی بہت سی چیزوں سے متاثر اور اس نے
یعنی وہ مسلمان نہیں تھا لیکن ایک بہت اچھا ایک اپنے معاشرے کی سدھار میں اس نے حصہ لیا ہے. اور مجھے وہ یاد آ رہا ہے یہ جو ہے نا ایک پارلیمنٹیرین تھے, اس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے غالباً مصر کے تھے, اس نے کہا تھا کاش ہمارے درمیان میں کوئی نیلسن منڈیلا ہوتا, ہمارے درمیان کیوں نہیں ہے, ہمارے درمیان تو عامل سارے موجود ہیں, ڈکٹیٹر موجود ہیں, تو یہاں کیوں نہیں ہے. لہٰذا یہ جزوی خوبیاں جس نے اپنائی اس کا اس نے ذکر کیا ہے. جی میرے خیال میں کوئی اور سوال نہیں ہے. وہ ہاتھ کھڑے یہ ذرا مختصر کر دیجیے جو کہ میڈم جو ہے نا ان کی کتاب بھی ہمارے سامنے. تھینک یو سو مچ سر. میرا کوشچن یہ ہے کہ سر جو خلافت عثمانیہ کی بات کی آپ نے, یہ تو ان کو ہم اسلامک لیڈرز کس طرح مان سکتے ہیں, یہ تو نیشنلسٹ تھے ترک, اور انہوں نے جو ہے اپنی جو نیشنلزم ہے ان کو پروموٹ کیا تھا, اور ان کے دور میں جو ہے صرف ایک لینڈ کی جو ایکسپینشن تھی وہ ہوئی تھی, باقی جو اصل میں جو اسلام کا کام ہے ایک سوسائٹی کی جو ویلفیئر ہے, ویل بینگ کرنا ہے, وہ تو نہیں کیا تھا انہوں نے. تو ان کو کس طرح اسلام جی طالب علم دیکھیں یہ تاریخ کا ایک سوال ہے اور اس کا جواب بھی تاریخ کی صورت میں دیا جا سکتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ 500 سال تک 500 سالوں تک سلطنت عثمانیہ قائم رہی, اور میں نے بتایا تھا کہ چند حکمران یا چند ادوار کو چھوڑ کر سلطنت عثمانیہ ایک کامیاب ترین سیاسی حکومت تھی, کامیاب ترین سیاسی حکومت تھی اپنے عہد کی. اور یہ کہ وہ مناظر آپ دیکھیں نا تاریخ کا معاملہ ہے, وہ مناظر اگر یاد کریں کہ برٹش سفیر جو ہے, برٹش سفیر برطانیہ کا, حالانکہ برطانیہ بھی بہت بڑی طاقت ہوا کرتی تھی اس وقت, اس کو بعض اوقات سلطنت عثمانیہ کا بادشاہ جو ہے نا وہ شرط بازیابی نہیں دیتا تھا کہ آپ 3 دن انتظار کریں, 3 دن بعد آپ کو میٹنگ کا ٹائم ملے گا. اسی طرح جرمن سفیر, اسی طرح روس کا سفیر, اسی طرح دیگر یورپی طاقتیں اس وقت یعنی بالکل ایٹ پار تھی سلطنت عثمانیہ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کی وجاہت تھی سیاسی طور پر وہ ایک بہت اہم ہے, اور اس وقت دنیا میں یعنی سلطنت عثمانیہ یورپ کی کسی بھی طاقت کا مقابلہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتی تھی, اور کوئی مسلمان حکومت ایسا نہیں رکھتی تھی. سلطنت عثمانیہ نے بہت سے کارنامے سر انجام دیے ہیں, ان کے وہ داخلی بھی ہو سکتے ہیں یعنی جو انہوں نے انٹرنل لیول پہ کیے ہیں. اس کے علاوہ عزیز طالب علم یہ جو پورا ہمارا یعنی حجاز مکہ مدینہ سے لے کے اور بلغاریہ تک, بلغاریہ یورپی کنٹری ہے, یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا ہے, بلغاریہ حصہ رہا ہے. اسی طرح اور بعض یورپی ملک ہیں وہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہے ہیں. اتنی طویل اس ریاست پہ انہوں نے حکومت کی ہے, اور بڑے ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے. شروع میں یہ مذہبی کم سیاسی حکومت تھی, یعنی مذہب اور سیاست ساتھ ساتھ چلتے تھے, لیکن پھر بعد میں ایک ایسا دور آیا کہ انہوں نے مذہب کو الگ کیا. سیاست انہوں نے کہا کہ سیاسی معاملات ایسے چلیں گے, اور مذہبی معاملات جو مسلمان ہیں وہ اسلام کے مطابق, جو عیسائی ہے وہ عیسائی کے مطابق. کم از کم 20 مذاہب کے لوگ سلطنت عثمانیہ کے مملکت کا حصہ تھے. آرمینیا پورا بڑا ملک ہے, ابھی بھی موجود ہے, سارا تقریباً 80% عیسائی ہیں, اور وہ سلطنت عثمانیہ کے تحت تھا, اور بڑی کامیابی سے انہوں نے سینکڑوں سالوں تک اس پوری سلطنت اور ریاست کو سنبھالے رکھا ہے. ہمیں اپنے, میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے عزیز طالب علم بیٹھے ہیں کہ ہمیں اپنے رہنماؤں پر فخر کرنا چاہیے. ہمارے رہنماؤں نے بہت کارنامے سر انجام دیے ہیں, ان کو یعنی یورپ نے ایک بڑی سوچی سمجھی پلان کے تحت ان کو ڈیگریڈ کیا, ان کے کارناموں کو چھپایا, اور ان کے جو معائب اور نقائص تھے ان کو آشکار کیا جو بالکل کم تھے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کامیاب سیاسی حکومت تھی, اور ہم اپنے طلباء کو یہ ریکمینڈ کریں گے کہ وہ مزید پڑھیں اگر انہیں ہسٹری سے اس عمل میں دلچسپی ہے. بہت شکریہ سر, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.